زندہ رہو. سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برکت نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ رہو. اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو بہت دفعہ بہت سی تکلیف، مشکل، آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، ہماری بہت سی آرزو ہوتی ہے، آشائیں ہوتی ہیں کہ جن کو پوری کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو جب ہمارے زندگی میں ہمارے لیے مشکل کا وقت ہوتا ہے، یہ مشکل کوئی آفت کی صورت میں ہو یا ہماری اپنی کوئی آشا کو ہم پھڑی بھوت کرنے کے لیے، اپنی کوئی آشا کو پوری کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی ہم کو مدد مل سکے ہم مدد لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم سے زیادہ طاقت والا ہے، کس کے پاس زیادہ شکتی ہے، کس کے پاس زیادہ پاور ہے، کس کے پاس زیادہ لاگوک ہے، کس کے پاس زیادہ انفلوئنس ہے. ہم ان سے ہیلپ لینے کی، مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو تلاش کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ جہاں سے بھی اس کو کوئی مدد ملے وہ مدد لینی چاہیے. لیکن جب ہم مدد کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا لوگوں سے مدد لیتے ہیں تو اس کائنات کے اندر، اس جگت میں طاقت اور پاور، شکتی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، ایک سرو شکتیمان ہستی ہے. اس کے پاس سے ہیلپ مانگنے میں، اس سے مدد لینا ہم بھول جاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اپنی زندگی کو بنانے میں، جس نے ہم کو بنایا ہے اس نے ہم کو بنا کے چھوڑ تو نہیں دیا. ہم پیدا ہوئے اس کے پہلے بھی وہ ہم کو سنبھالتا تھا، جہاں بھی ہم جس حال میں تھے اس کے قابو میں تھے. ہم جب مر جائیں گے تب بھی اس کے قابو میں ہیں. تو کیا اس دنیا میں ہم اس کے قابو میں نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا میں اس نے ہم کو چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم کو جو جی میں آوے کرو، مجھے نہیں بلانا، میرے سے بات نہیں کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں؟ کیا اس نے ایسا کہا؟ ہم جتنا زیادہ دوسری شکتیوں پہ آدھار رکھتے ہیں اتنا شاید اس سرو شکتیمان پہ آدھار نہیں رکھتے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس نے خود کہا ہے ہم سے کہ تم میرے سے مدد مانگو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے، اپنی امید کو پوری کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھو. اللہ فرماتا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ خود فرماتا ہے. اللہ جانتا ہے کس کا کیا پرابلم ہے، کس کو کیا ضرورت ہے. لیکن اگر وہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کے کام میں دخل دے تو اللہ دخل نہیں دیتا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں دخل دے تو اللہ دخل دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ان کو کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے، تم میرے سے ہیلپ نہیں مانگو گے تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں نزدیک ہوں. اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بلانے والا جب مجھے بلاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو 40 برس سے بلا رہا ہوں، میں تو 50 برس سے بلا رہا ہوں، میں تو 60 برس سے بلا رہا ہوں، مجھے تو کوئی جواب نہیں دیا. ابھی تو قرآن میں تو سب جگہ بولتا ہے کہ ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تمہاری دعا سننے والا ہے.
ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تمہارے بہت نزدیک ہے اور تمہارے ہر سوال کا جواب دینے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بلانے والا مجھے بلاتا ہے، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ میرے سے بات کرے، میرے سے دعا مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پہ بھروسہ رکھے، ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو کامیابی ملے، ان کو کامیابی ملے. تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکتی کو ہماری زندگی کو بنانے میں اپنے ساتھ رکھیں. ہماری زندگی کو بنانے میں جو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جو ہم مدد مانگتے ہیں، جو ہم ہیلپ مانگتے ہیں، جو اس کا سہارا مانگتے ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق ہے ہماری زندگی کو بنانے میں. یہ تسبیح پڑھنا اور دعا مانگنا یہ کوئی بزرگوں کو چپ کرانے کے لیے یا بچوں کو مستی کرنے سے روکنے کی چیز نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی وڈیل آدمی بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ ماں بیٹھی ہے اور اگر وہ زیادہ بیچ میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں تمہیں تسبیح لینے بیسی جاؤ، تمہیں تمہارا کام کرو نا، ہم نے ہمارا کام کروا دیو. کہ جیسے تم اپنا کام کرو نا، یہ تم کو چپ کرنے کی ایک چیز ہے. یا بچہ اگر مستی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یالی یالی کرو، یعنی چھوڑ دو یہ سب چیزیں اور چپ ہو جاؤ. یہ چپ کرنے کے لیے یا بزرگوں کو کونے میں بٹھانے کی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے لائف کے سب سے زیادہ پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارا لنک ہے. دنیا میں جو شکتی اس پوری سرشٹی کو، پوری کائنات کو چلاتی ہے، جس کا ایک حکم کن کہ ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے، ایسے سرو شکتیمان کی شکتی کے ساتھ ہم کو جو چیز لنک کرتی ہے، ملاتی ہے، جہاں سے ہم کو پاور دیتی ہے، یہ ہماری دعا ہے. یہ دعا جو ہم 2 ٹائم شام کو پڑھتے ہیں وہ دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو بنانے، دنیا اور روحانی دونوں زندگی کو بنانے کے لیے جو مدد مانگتے ہیں کہ یا مولا میری یہ مشکل آسان کر دے، میری یہ تکلیف دور کر دے، یہ میرے بچے کا ایگزام ہے اس کو پاس کرا دے، میرے پاس نوکری نہیں ہے مجھے نوکری دلا دے، میرے پاس دھندا نہیں ہے مجھے دھندا کروا دے، یہ فلان آدمی مجھے تنگ کرتا ہے مجھے اس سے نجات دلوا دے. یہ سب اس شکتیمان سے ہم مدد لیتے ہیں، اس سے ہم شکتی مانگتے ہیں اور اس سے ہم کو شکتی ملتی ہے. مگر بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ دعا تو چلو ہم کو کہا گیا ہے کہ دعا مانگو تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں، مگر وہ ہمارے کدھر سنتا ہے. ہم اتنے برس سے دعا مانگتے ہیں، اتنے سال سے میری یہ مشکل ہے، میں صبح شام اس کے لیے یہ منت مانتی ہوں، یہ مانتا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ میری سنتا نہیں ہے. تینارو ایک بات تو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی اچھی دعا نہیں ہے جو اللہ نہ سنتا ہو اور اس کا جواب نہ دیتا ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے جواب کو سن نہیں سکتے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین اور آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم کو ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں، تم ان کی تسبیح سن نہیں سکتے. چڑیا ہے، جانور ہے، جھاڑ ہے، سب اپنے اپنے طور پہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سمن بکمن امیون، تم بہرے ہو، گنگے ہو، اندھے ہو، تم کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے، تم کو نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ تم کچھ بول سکتے ہو. تو اللہ کا جواب تو ہم کو ملتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ دعا اگر ہم مانگتے ہیں تو دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعاؤں میں کیا کیا باتیں کی جا سکتی ہے، اللہ دعا کے جواب کو کس طریقے سے ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم کیا کریں کہ اللہ جو ہم کو جواب دیتا ہے ہم ان کو سمجھے. شاید آج اگر ہم برسوں سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو جاتے ہوئے ہمیں ایسا لگے گا کہ نہیں، مجھے میری دعا کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، اس نے تو ضرور جواب دیا ہے، شاید میں نے دھیان سے پڑھا نہیں ہے، میں نے دھیان سے دیکھا نہیں ہے، میں نے اپنی عقل کو یوز کر کے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے. دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں
کہ پہلے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ کے بیٹھے. ہمارا دل مولا کے بیٹھنے کی جگہ ہے. مولا جب ظاہر میں بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو اچھے میں اچھی کرسی لا کے رکھتے ہیں, دنیا بھر کی خوشبو لاتے ہیں, دنیا بھر کی صفائی کرتے ہیں. مولا کے آنے کے 2 منٹ پہلے تک بھی ہم کارپیٹ صاف کرتے رہتے ہیں. کتنا خیال ہے ہم کو صفائی. تو وہ مولا جب ہمارے دل میں آ کے بیٹھتا ہے تو تھوڑا وہاں بھی جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں, تھوڑی وہاں سے بھی مٹی ہٹانی چاہیے, ورنہ اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بنے گی. اور جو اللہ کا نور ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا جواب ہے, وہ کسی ایسے دل میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا کہ جہاں کڑواہٹ ہو, جہاں نندا ہو, جہاں غیبت ہو, جہاں ناراضگی ہو, جہاں دشمنی ہو. ابھی ہم کو بھی کوئی گندی جگہ پہ بیٹھنے کو بولے تو ہم بیٹھیں گے؟ پہلے دیکھیں گے کہاں بیٹھتے ہیں. کوئی کرسی پہ مٹی ہے تو جلدی سے بیٹھیں گے؟ کسی جگہ پہ کانٹا رکھا ہو تو آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ تو اگر ہمارے دل کے اندر کانٹے پڑے ہو تو وہ سرکار آ کے بیٹھے گا؟ اگر بیٹھنے کے لیے آئے گا تو بھی کہے گا میں کہاں بیٹھوں, یہاں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں. تو بھئی کیا کریں؟ جو کلیش ہے دل میں, ناراضگی ہے, کوئی دشمنی ہے, کوئی برا خیال ہے کسی کے لیے, اس کو خدا کے حوالے کریں. ہم میں سے ہر ایک کے, بہتوں کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے کوئی دشمنی بھری ہوگی. کوئی بدلہ لینے کا کوئی پروگرام بنا کے ہم نے رکھا ہوگا کہ مجھے موقع ملنے تو میں اس کو ٹھیک کروں. چھوڑ دیجئے. انگلش میں کہتے ہیں لیٹ گو اینڈ لیٹ گاڈ. جانے دو, اللہ کو کام کرنے دو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جو حساب کرے گا وہ ہم سے اچھا کرے گا. اتنا ہم کو معلوم ہے. اللہ کے انصاف پہ ہم کو بھروسہ ہے, ہمارے اپنے انصاف پہ اپنے کو بھروسہ نہیں ہے. ہم انسان ہیں, ہم شاید بھول کر ڈالیں گے, اللہ بھول نہیں کرے گا. تو جو اچھا انصاف کرنے والا ہے اس کے حوالے کر کہ بھئی ہم نے معاف کیا, تم جانو, خدا جانو, میرے دل میں ایسی گندی چیزوں کی جگہ نہیں ہے. تو لوگوں کو معاف کر دیں, آزاد کر دیں. جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو آزاد نہیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. آپ کسی کو معاف کر کے دیکھیں, ہم خود اپنے آپ میں بہت شانتی, ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ جان چھوٹی, میں کتنا بڑا بوجھ اٹھا کے پھرتا تھا. تو یہ جو ہمارے دل میں کسی کے لیے چھوٹی بڑی جو برے خیالات ہیں, معاف کر دیں, جانے دیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے آپ خود کچھ نہ کریں, اس کو قدرت کے حوالے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں قدرت کیا کرتی ہے. قدرت ہم سے اچھا انصاف کرنے والی. اور دوسروں کو معاف کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی معاف کریں. ہم میں سے کتنے لوگ اس لیے شانتی سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. میرے سے یہ بھول ہو گئی, میں ایسا نہیں کرتا تو اچھا ہوتا, میں یہ کرتا تو اچھا ہوتا, میرے میں یہ خامی ہے, میرے میں یہ کمزوری ہے, وہ میرے سے کتنا اچھا ہے, وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے, میں تیسرے نمبر پہ آتا ہوں, میں کتنا برا ہوں, میرے میں کتنی خامی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں خامخواہ دکھی کرتی ہیں. اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی کامل, پرفیکٹ, خامی کے بغیر نہیں بنایا ہے. ہر انسان میں اپنی اپنی خوبی ہے, ہر انسان میں اپنی اپنی خامی ہے. دنیا انسان ماتر بھول کا پاتر کہتے ہیں. جس طرح ہم سے بھول ہوتی ہے دوسروں سے بھی ہوتی ہے. دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں. اپنے سے بھول ہو گئی ہے تو قبول کریں, بھئی میں انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میرے سے نہ ہو, میرا مولا مجھے معاف کرنے والا ہے. تو اپنے آپ کو گلٹی سے کہ میرے سے بھول ہو گئی ہے, اپنے آپ کو سزا نہ دے, اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو تکلیف نہ دے, آزاد کر دیں. اب دیکھیں دل صاف ہو جائے گا اور پھر صاف دل کے ساتھ خدا سے بات کریں. جب ہم دل کو صاف کریں گے تو پھر دعا مانگنے کا جو مزہ ہے وہ بھی ہم کو آئے گا, اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کا وجود, اللہ کا استتو, اللہ کی پریزنس کیا چیز ہے. اللہ کوئی ہم سے دور نہیں ہے. سب گٹ سامی مارو بھرپور بیٹھو, تمہیں غافل دور مہ دیکھو, دور نہیں دیکھاڑیا جنے دور کری جانیا, تینا کاج نہ سیدھا کوئی. جیم پھول ماہے واسطیوں مورو سائیاں, تمہیں غافل دور مہ دیکھو. پھول کی خوشبو کی طرح بیٹھا ہے ہمارے دل کے اندر, وہ ہم سے دور نہیں ہے. ان کو اپنے سے نزدیک سمجھ کر اس کے ساتھ بات کریں. ایک بزرگ آدمی بڑی عمر کا تھا, بیمار ہو گیا.
تو اس کی بیٹی کو ایسا لگا کہ میرے باپ کا ابھی آخری ٹائم آ گیا ہے، تو اس نے جا کے، وہ کرسچن تھا تو کرسچن کا جو چرچ کا پادری ہوتا ہے، اس پادری کو جا کے بولا کہ میرے باپ کا لگتا ہے آخری ٹائم آ گیا ہے، بہت بیمار ہے، تو تم آ کے ذرا اس کا دھرم کرم کا جو کام کرنا ہے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب جا کے چھانٹا دیتے ہیں، کہیں اور جا کے قرآن کی آیت پڑھ کے آتے ہیں، کوئی دھرم کی بات سنا کے آتے ہیں، تو ہر دھرم میں انسان کے جب دن پورے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دھرم کا کام کر لیتے ہیں۔ تو وہ پادری جب اس کے گھر آیا اور دروازہ کھول کے اس آدمی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ آدمی پلنگ پہ سویا ہے، اس کے پاس ایک چیئر پڑی ہے، کرسی پڑی ہے، خالی کرسی ہے۔ تو اس نے جا کر کہا کہ میں چرچ سے آیا ہوں، میرا یہ نام ہے اور آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ میرا انتظار کر رہے تھے تو میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو کون ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے یا کس نے بلایا ہے؟ میں نے تجھے نہیں بلایا، شاید میری بیٹی نے بلایا ہو، اور شاید یہ کرسی جو میری خالی پڑی ہے یہ دیکھ کر تجھے ایسا لگا ہوگا کہ میں نے تیرے واسطے رکھا ہے کہ میں تیرا انتظار کرتا ہوں، تو چل پہلے تو دروازہ بند کر، میں تیرے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو پتا چلے میں کیا بات کرتا ہوں، ورنہ وہ بولے کہ میرے باپا کا دماغ خراب ہو گیا۔ پھر اس پادری کو اپنے پاس بٹھایا، کہا دیکھو میں کوئی بڑا دھرمی آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے چرچ ورچ میں کبھی آتا نہیں ہوں، تم لوگ جو اللہ کی باتیں کرتے ہو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے دوست سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، گاڈ سے باتیں کرتے ہیں، خدا سے باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا سے کوئی بات چیت کرے؟ تو کہتا ہے میرے دوست نے مجھے بٹھایا، کہا دیکھو آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ خدا سے بات چیت کیسے ہوتی، بیٹھو میرے سامنے۔ کہا ایک کرسی پہ وہ بیٹھ گیا، سامنے کرسی پہ مجھے بٹھایا، کہا دیکھو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، خدا سے اس طرح بات چیت، اس کو بلا کے بٹھاؤ اپنے سامنے اور بات چیت کرو اس کے ساتھ۔ کہا مجھے یہ بات اچھی لگی، مجھے یہ بات اچھی لگی، اور اس دن سے آج دن تک میں 2 گھنٹے کے لیے جیسس کرائسٹ کو میرے پاس بلاتا ہوں، میں میرے خدا کو میرے پاس بلاتا ہوں۔ یہ کرسی تیرے واسطے نہیں، اس کے واسطے ہے، یہ ہر روز 2 گھنٹہ آتا ہے میرے پاس، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، بات چیت کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ پھر بھی بولے تم آئے ہو تو تمہارا دھرم کرم جو تم کو کرنا ہے تم کرو اور چلے جاؤ۔ تو یہ جو پادری نے سنا کہ یہ بندہ بول رہا ہے کہ میں کبھی چرچ میں نہیں آیا، ہم چرچ میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ خدا پہ خالی ہمارا حق ہے، یہ خدا کو 2 گھنٹہ یہاں بلا کے اس سے بات چیت کرتا ہے، ہم وہاں خدا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں خدا کدھر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ دنیا میں کیسے کیسے انسان پڑے ہیں۔ وہ اپنا دھرم کر کے کہا کہ باپا آپ جہاں ہو وہیں رہو، بس خدا سب کو مبارک کرے کہ آپ جیسی سمجھ لوگوں کو آئے۔ وہ چلا گیا۔ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی نے فون کیا کہ میرے باپا گزر گئے۔ تو پادری نے پوچھا کہ شانتی سے گزر گئے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، شانتی سے گزر گئے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ سمجھانا۔ کہا بھئی کیا ہوا؟ کہتا مجھے ایسا لگا کہ میرے باپا میرے ڈیڈی مرنے سے پہلے پلنگ پر سے اٹھے ہیں، کیونکہ جب وہ مر گئے تھے تو ان کا سر پلنگ پہ نہیں تھا، جو کرسی پڑی تھی نا اس پہ ان کا سر تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ تو وہ تو رو پڑا کہ بیٹی کاش خدا ہم کو ایسی سمجھ دے کہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے اندر اتنی شردھا ہو، اتنا بھروسہ ہمارے اندر ہو کہ ہم مرنے سے پہلے کہے کہ خدا تیری گود میں سر رکھ کے مرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کو اجازت دے کہ آ بیٹا میرے گود میں سو جا مرنے سے پہلے۔ ہم اپنی صبح شام مولا سے دعائیں مانگتے، بات چیت کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نے یہ فیل کیا ہوگا کہ یا مولا تو میرے پاس آ کے بیٹھ جا، کہ کبھی ہم کو رات کو نیند نہیں آتی، ہم کہے کہ یا مولا تو ماں باپ ہے، تو ماں بھی ہے تو باپ بھی ہے، تو آ جا، مجھے نیند نہیں آتی، میں تیرے گود میں سر رکھ کے سونا چاہتا ہوں، یا مجھے تکلیف ہے میں رونا چاہتا ہوں، تو آ جا، میں تیرے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے رونا چاہتا ہوں۔ وہ منع نہیں کرتا، مگر کوئی بلاتا نہیں، اس طرح سے کوئی بلاتا نہیں۔ جو بلاتا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ ہم سے کتنا نزدیک ہے،
تو خدا کا جو وجود، ایگزسٹنس، جو استتو، اس کی موجودگی ہمارے آس پاس ہے، اس کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ فلسفی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں دیکھنے کی ضرورت. کسی بچے کو پیار کر کے دیکھو، اس میں خدا کی صورت ملے گی. کسی کو اپنا نام بتائے بغیر، اپنا ایڈریس بتائے بغیر کسی کی مدد کر دو. آپ کو معلوم ہے فلان آدمی دکھی ہے، اس کو کچھ مدد چاہیے، بھیج دو، مگر اس کو یہ نہ بتاؤ کہ آپ نے بھیجا ہے. اندر ایسا لگے گا کہ خدا بیٹھا ہے. کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے، تکلیف میں ہے، قرضہ دے نہیں سکتا، آپ لینا چاہتے ہیں، آپ میں شکتی ہے کہ معاف کر سکوں تو معاف کر دو. پھر دیکھو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی کہ اس آدمی نے مجھے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اتنا اچھا تحفہ مجھے دیا ہے. ہمارے دل کے اندر ہمیں محسوس ہوگا خدا دور نہیں ہے، خدا دور نہیں ہے، بالکل. ہم اس میں امام نے فرمایا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، خدا کے اندر پردہ اگر ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہوتا ہے. تو سب سے پہلے دل صاف کر کے اس خدا کی ذات کو اپنے سے نزدیک سمجھ کر اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں. اور بات چیت کیسے کریں؟ کب دعا مانگے؟ جب مانگنا ہو مانگے. ہم دعا کے لیے کوئی ٹائم فکس کر لیتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے. خدا ویسے ٹائم کا محتاج نہیں ہے. ہم جو ایک ہماری ڈسپلن والی فارمل دعا ہوتی ہے، دوسری ہماری انفارمل دعا ہوتی ہے. ہم سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے. ہم جب چاہے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جب ہمیں اچھا لگے اس سے بات کریں، جو گھڑی ہم کو اچھی لگتی. ہم پارک میں چلے گئے ہیں، آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں، قدرت کے بہت نزدیک ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بات چیت کریں. کبھی آپ بات لیتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اس وقت بات کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ جہاں جس حال میں ہمیں ایسا لگے ہم اپنی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کریں. اور اللہ کے ساتھ بات کرنے کی کوئی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. فارمیلٹی ظاہر میں ہوتی ہے. ظاہر میں مولا کو عرضی لکھنی ہو تو ایک سیلوٹیشن ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، ایڈریس کرنا ہوتا ہے، کیسے لکھنا کیسے نہیں. اندر کوئی ڈسپلن نہیں، جب چاہے جو چاہے. بچہ جب باپ سے بات کرتا ہے تو کوئی ڈسپلن ہوتی ہے. چھوٹا بچہ باپ سے بات کرتا ہے تو کیا کوئی زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ باپ سے کیسے بات کرنا مجھے سکھاؤ؟ توتلی زبان میں بولتا ہے، باپ سمجھ لیتا ہے، ماں سمجھ لیتی ہے. دوست آپس میں بات کرتے ہیں تو کوئی بڑی بڑی لینگویج یوز نہیں کرتے ہیں. دو پیار کرنے والے آپس میں بات کرتے ہیں تو ڈکشنری لے کے نہیں بیٹھتے کہ تم نے کیا کہا، میں کتاب کھول کے دیکھوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ دل سے دل کی بات ہوتی ہے. تو خدا کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں، ہارٹ ٹو ہارٹ، دل سے دل کی بات ہوتی ہے اور وہ ہمارے آس پاس ہے. بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اس میں اثر ہے، اس میں پڑ نہیں ہوتا اڑنے کا، مگر اڑنے کی شکتی ہوتی ہے. وہ دل کی بات بہت دور جاتی ہے. ہم اپنے دعا میں جب جو چیز ہمیں مانگنی ہوتی ہے، جو چیز ہم طلب کرتے ہیں خدا کی ذات سے، ہم سے کہا گیا ہے کہ دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھو. ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو دعا مانگنے کے بعد ہم اٹھ کے کہیں آج تک کچھ نہیں ہوا تو ابھی کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. اس کو سننا ہوتا تو 20 برس پہلے مجھ سے سن لیتا. میری کون سنتا ہے، میری مدد کون کرے گا، میں دعا مانگ کے اپنا ٹائم خراب کر رہا ہوں. یہ اللہ کی نعمت کا ہم کہتے ہیں کہ ناشکرانہ ہے، کفر ہے. اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے. ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ کہ دعا مانگنے کے بعد ہم خود پانی ڈال دیتے ہیں کہ ہماری دعا کون سننے والا ہے. دعا کنوکشن کے ساتھ، پوری شردھا کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کو قبول ہوتا ہوا دیکھیں. کتنی اچھی مثال دی ہے کہ ایک جگہ پہ دکاڑ پڑا
पानी नहीं था, सूखा है बिल्कुल, बारिश नहीं है, जमीन सूख गई है बिल्कुल, जानवर मरने लगे हैं। तो कहा चलो भाई अभी आखिरी शक्ति हमारे पास यह है कि अल्लाह से दुआ मांगते हैं। जितने भी धर्म वाले हैं तुम सब आ जाओ, अपने अपने खुदा से दुआ मांगो, खुदा हम पे रहम करे। तुम्हारे अपने अपने धर्म का जो भी सिंबल है, जो भी धर्म का तुम्हारे पास प्रतीक है, वो प्रतीक ले आओ। मुसलमान कुरान शरीफ ले आए, हिंदू अपने मूर्तियों को ले आए, ईसाई आए तो अपने क्रॉस लेकर आए, सब अपने अपने धर्म का जो प्रतीक था वो लेके आए। सब ने मिलकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की और जोरदार बारिश आई, जोरदार बारिश आई। फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह, अब ये तो बताओ कि तुमको कौन अच्छा लग गया इसमें? तुमने ये मुसलमानों का कुरान देखकर दुआ कबूल की है, या ये हिंदुओं की मूर्तियों को देखकर तुम खुश हो गए, या ये क्रिश्चियन का तुम ये क्रॉस देख के खुश हो गए? क्या देख के तुम राजी हो गए कि आज तो तुमने सारी रहमत का दरवाजा खोल दिया? अल्लाह ने फरमाया वो देखो, मैंने उसको देखा है, एक छोटा बच्चा छतरी लेकर आया था, एक छोटा बच्चा छतरी लेकर आया है दुआ मांगने, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं दुआ मांग के लौटूंगा तो बारिश आ रही होगी, तो छतरी की जरूरत पड़ेगी। ये कन्विक्शन है, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं ईमान और अकीदे की शक्ति, कि जिससे हम मांगते हैं उस पर इतना भरोसा नहीं है कि वो देगा, उस पर भरोसा नहीं है, क्या वो नहीं देगा, नहीं दे सकता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि होगा? इस भरोसे के साथ, और कहते हैं दुआ को विजुअलाइज करो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी उसको स्वरूप में होते हुए देखो। जो तुम मांग रहे हो उसको दुआ मांगते हुए, मसलन खुदा न करे मुझे कोई बीमारी है और मैं तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूं या तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूं, तो अपने दुआ में अपने आप को तंदुरुस्त होता हुआ देखें। खुदा ने किसी को औलाद नहीं दी है, किसी को औलाद चाहिए, औलाद की दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हुए अपने बच्चों को खिलाएं अपने दिल के अंदर कि मेरा बच्चा है, मैं उसको खिलाती हूं। हमें नहीं मालूम खुदा ये हमारी आशा कैसे पूरी करेगा, मगर उसको प्रतीक रूप में, स्वरूप में देखने में कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है कि हम ख्याली पुलाव बनाते हैं, ये रियलिटीज है। मुझे फलान कॉलेज में दाखिला चाहिए और मैं दुआ मांगता हूं। अपने आप को देखें कि आप उस कॉलेज के क्लास रूम में बैठे हैं, आपकी दुआ के नतीजे में उसका जवाब कुदरत किसी भी तरह हमको दे, मगर अल्लाह के पास ये मुमकिन है, अल्लाह ये करता है और कर सकता है। फलान जगह के ऑफिस की पोस्ट मुझे चाहिए, मैं मेहनत भी करूं, अपने आप को दुआ मांगते हुए देखें कि आप उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठे हैं, क्योंकि ये अल्लाह की ताकत को कबूल करना है, ये अल्लाह की ताकत को, शक्ति का जिसे हम कहते हैं एतराफ है, कबूल करना है। तो दुआ जब हम मांगे, कहते हैं दुआ को आप कबूल होते हुए देखें और कबूल होते हुए उसे विजुअलाइज करें। अब कुछ हमारी जिम्मेदारियां अपनी भी होती है। एक बात यह है, अल्लाह फरमाता है ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर, इंसान अच्छी दुआ मांगने में कभी थकता नहीं है, यानी दुआ मांगना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह को हम टाइम नहीं दे सकते कि अल्लाह मेरा इतना काम है, इतने टाइम के अंदर होना चाहिए, बस मैं 7 दिन तक आऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद ना मेरे पास टाइम है और ना लगता है कि तू कुछ करने वाला है। अल्लाह टाइम में बंद नहीं है, हम और आप टाइम के अंदर बंद है, हम पैदा होते मर जाते हैं। अल्लाह टाइम से आजाद है, उसका अपना तरीका है काम करने का, वो हमारा मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। हम उस पर कंडीशन नहीं डाल सकते। कितने लोग जो सुखा करते हैं, मन्नतें मानते हैं, मानताएं करते हैं, ये मानता करके सुखा करके हम क्या करते हैं? या मौला मेरा ये काम हो जावे तो मैं इतने दिन तक ये करूं, अच्छा वो नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे, मतलब ये, या मैं इतना दिन तक ये काम करूं ताकि मेरा वो काम हो जाए। क्या हम अल्लाह पे दबाव डालते हैं, अल्लाह पे प्रेशराइज करते हैं? जिस तरह आप किसी लीडर को दबाव डालते हो कि हमारे एरिया में ये काम होना चाहिए, अल्लाह पे दबाव डालते हैं। आप 15 दिन तक रोटी पकाओ कि नहीं पकाओ, अल्लाह के लिए कोई वो रोटी नहीं खाता, वो श्रद्धा देखता है,
وہ श्रद्धा دیکھ. اللہ فرماتا ہے دعا مانگو تو اس کو روکو نہیں, مانگتے جاؤ. اللہ کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. کیا پتا کہ تمہارے دعا قبول ہونے کا ٹائم آیا ہو اور اسی دن تم نے دعا مانگنی بند کر دی. تو قدرت خود ہمیں بتاتی ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان اچھی دعا مانگنے میں کبھی تھکتا نہیں ہے, تو کبھی بھی اپنی اچھی دعائیں مانگنے کو بند نہیں کرنا. آخری دم تک اچھی دعائیں, جو کہ وہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک لنک میں باندھ کے رکھتی ہے. لیکن ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے. خدا کی رحمت میں بڑی جگہ ہے, مگر خدا کی اس رحمت والی جگہ میں ایک یوں سمجھ لیجئے بینک کا اکاؤنٹ ہے. اب ہم میں سے سب بینکنگ تو کرتے ہیں, ہم بینک کا کام تو جانتے ہیں کہ آپ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں, اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ چیک لکھتے ہیں. آپ چیک لکھتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو وہ بندھا ہوا ہے کہ آپ کو دے گا. سادہ حساب کتاب ہے. اب اگر میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ڈالتا اور میں چیک پہ چیک لکھتا جاؤں تو کیا ہوگا؟ چیک باؤنس ہوگا, پینلٹی ہوگی, نام خراب ہوگا کہ بھئی اس کو چیک لکھنے کا بہت شوق ہے, ڈپوزٹ کے کاؤنٹر پہ تو آتا ہی نہیں ہے کبھی, ہے صرف چیک لکھتا ہے. تو مذاق بن جاتا ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, یا مولا میرے کو یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ ہم چیک لکھتے ہیں. یہ ہم چیک لکھتے ہیں. اکاؤنٹ میں کچھ ڈالا ہے, اکاؤنٹ میں کچھ جمع کیا ہے, کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھا حساب ہے کہ جواب شوتے وہ لوڑ شو آرے سنسار میں بویا ہے, کچھ ڈپوزٹ ڈالی ہے, کچھ جمع کیا ہے. ہم کہتے یا مولا میں بڑی مشکل میں ہوں, بڑی آفت میں ہوں, کسی فرشتے کو بھیج دے کہ میرے مشکل آسان کرے. اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں کسی کی زندگی میں کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے فرشتہ بن کے گیا ہوں؟ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے؟ میں کسی کا سہارا بنا ہوں؟ میں کسی کا اچھا کرتا ہوں؟ اگر یہ میں نہیں کرتا تو میں کس منہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے سے اچھا ہو؟ اللہ کی رحمت اپنی جگہ پہ, لیکن عمل اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے کہ آپ جیسا دو گے ویسا پاؤ گے. اس وقت میں اگر آپ کے سامنے مسکرا کر بات کروں, میں اگر آپ کے سامنے مسکراؤں, تو مجھے یقین ہے کہ 100 میں سے 90 آدمی مسکرائے گا, کیونکہ آپ نے مسکرا کے ہنس کے دیکھا, وہ ہنس کے دیکھے گا. اگر میں منہ چڑھا کے آپ کے سامنے دیکھتا ہوں, آپ کہیں گے مجھے کیا لینا دینا اس کے ساتھ میں. تو آپ نے دیکھا, اگر میں اسمائل کرتا ہوں, اگر میں ہنس کے دیکھتا ہوں تو آپ ہنس کے دیکھتے ہیں, اگر میں نفرت سے دیکھتا ہوں تو آپ نفرت سے دیکھیں گے. جو جاتا ہے وہ بڑھ کے آتا ہے, سیدھا. جو ہم دیں گے وہ ہم لیں گے. اگر ہم نے دنیا میں پیار محبت بانٹی ہے تو ہم کو ملنے والا ہے. اگر ہم نے اچھا کیا ہے دنیا میں تو ہماری اچھائی کہیں نہیں گئی ہے, وہ بڑھ چڑھ کے ہمارے لائف میں واپس آئے گی. لیکن اگر ہم نے کسی کا اچھا نہیں کیا, ہمارے پاس کسی کا اچھا سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, صرف اپنا اچھا سوچنے کا ٹائم ہے, تو پھر کوئی دوسرا میرا اچھا کیوں سوچے گا؟ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, دھرم والے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے آس پاس کی دنیا میں پیار محبت شفقت, جسے آپ کہتے ہیں کہ مہربانی رحمت, لوگوں سے اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا, اپنے مال میں سے اپنے تن میں سے دھن میں سے اپنی روزی میں سے دوسروں کو بانٹنا, دوسروں کا سہارا بننا, یہ خود ہم اپنا سہارا بنتے ہیں, اس سے ہم کچھ اپنا بھلا کرتے ہیں. تو اگر ہم اچھا کرتے ہیں پھر چیک پہ چیک لکھتے جائیے, دعائیں قبول ہوتی جائے گی, کیونکہ وہاں بھرا پڑا ہے ہمارے واسطے. لیکن اگر ہم نے کچھ جمع نہیں کیا پھر اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ رہو کہ اس کے حساب کتاب میں ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہمیں عزت چاہیے تو عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ عزت کریں, دوسروں کی عزت کریں, ہماری عزت خود آئے گی. اگر ہمیں پیار چاہیے, پیار مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ لوگوں سے پیار کریں, لوگ خود آپ سے پیار کریں گے. ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے بھلا کریں, کسی سے بھلائی مت مانگیے, بھلائی کرتے جائیے, بھلائی خود دوڑ کے ہماری طرف آئے گی. قدرت کا یہ بڑا سیدھا سا اور بڑا آسان سا قانون ہے. جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں قدرت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کا ہمیں احترام رسپیکٹ کرنا چاہیے. اس طرح میں نے پہلے کہا, میں نے مانگا ہے اور میں نے اتنے دن کے اندر یہ چیز مانگی ہے,
خدا کو ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ آپشن نہیں ہوتا کہ مجھے یہ چاہیے نہ یہ چاہیے. بھکاری ہاتھ پھیلاتا ہے پھر جو بھی آ جائے, نہیں یہ 5 کی نہیں 100 کی چاہیے میرے کو. بیگرز کانٹ بی چوزرز. بھکاری کو یہ چوائس نہیں ہوتا کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, بس جو بھی آ گیا جھولی میں. ہم سب بھکاری ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے انسانوں تم اللہ کے سامنے بھکاری ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ غنی اور حمید ہے. تو بھکاری ہے تو بھکاری کی طرح مانگو, سیٹھ کی طرح نہیں مانگو. ہے بھکاری, سب سے بڑے سیٹھ کے دربار میں بھی آتے ہیں تو سیٹھ کی طرح آتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹائم دیا, یہ ہے اتنا ٹائم ہے, اتنے ٹائم میں یہ میری فائل ہے, ٹھیک کر کے رکھنا, میں شام کو آتا ہوں لے جاؤں گا. وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں. وہ تو جو نمرتا کے ساتھ آتا ہے, عاجزی کے ساتھ آتا ہے, سبمٹ کرتا ہے کہ ہمارو مستق تمہارے ہاتھ جانا ہوتا. یا مولا تجھے معلوم ہے میں کس بھور میں پھنسا ہوں, یہ میری فائل ہے, میرے سے نہیں ہوگا, میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس پرابلم کو حل کر سکوں. یا مولا تیرے حوالے, تو جس طرح چاہتا ہے اس کو ٹھیک کر ڈالنا. پھر اس کو کرنے دیجیے. ایک بچے کو جب ماں باپ کھلونا لا کے دیکھتے ہیں, بچہ تو 2 دن میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. پھر جب کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو باپ کے پاس, ڈیڈی ٹوٹ گیا اس کو بناؤ. بیٹا کیا سمجھتا ہے کہ میرا باپ سپر مین ہے, ابھی 2 منٹ میں بنا دے گا. باپ کو پتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا, اس کا ابھی فیکٹری والا بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن باپ بیچارہ بچے کو کوئی, میں بیٹا میں ابھی بناتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں. بیٹے میں صبر نہیں ہے. لاؤ ڈیڈی آپ دو, میں بناؤں گا, آپ سے نہیں ہوتا. دو, باپ کے ہاتھ سے چھین کے واپس لے جاتا, میں بناؤں گا. پھر وہ کیا بناتا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. ہم کبھی ایسا کرتے ہیں, اپنا پرابلم مولا کے دربار میں لاتے ہیں, یا مولا میری یہ مشکل ہے آسان کر دے, لیکن صبر نہیں ہے. ٹائم نہیں دیں گے. دوسرے دن آ کے یا مولا آپ سے نہیں ہوگا, لاؤ میں خود کر لیتا ہوں. خود کرنے جاتے ہیں, اور جب ہم خود کرنے جاتے ہیں تو پتا ہے کیا کر ڈالتے ہیں. اس کو ساتھ میں رکھیں, اس مولا کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں. ایک ایک پل, ایک ایک گھڑی اس کا جو ایڈوائز ہے, اس کی جو ہدایت ہے, اس کی جو انسپریشن ہے, اس کی طرف سے جو مدد ہے, اس مدد کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو قدرت کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کا آج ہم اپنے بچے کے واسطے دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا اس کو بہت اچھا ایجوکیشن دلوانا, دنیا میں بہت بڑا آدمی بنانا. تو آپ اس کے لیے ٹائم دیں گے کہ نہیں؟ کہ کل ہی میرا بیٹا بڑا ہو جاوے, ڈاکٹر بن جاوے, انجینئر بن جاوے, رات تو رات ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی دعا نہیں مانگی جاتی ہے. اس کے لیے قدرت کو ٹائم چاہیے, اور وہ ٹائم چونکہ یہ جو سرشٹی ہے اس کا قانون ہے. اس کا قانون ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے. اللہ دیتا ہے. میں رات کو 12 بجے کہوں کہ اللہ مجھ تو سب کچھ دینے والا ہے, مجھے سورج ابھی سر کے اوپر چاہیے رات کو 12 بجے 1 بجے, اللہ فرماتا ہے قبول, تیری دعا قبول ہے. سورج تیرے سر پہ آئے گا, مگر تجھے 12 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ تیرے نہیں مجھے ابھی چاہیے. تو یہ ہوا کہ ہم خدا کے قانون کے خلاف دعائیں مانگتے ہیں, وہ رد ہو جاتی ہے. قدرت کے قانون کے خلاف جو دعائیں ہوتی ہے وہ دعائیں نہیں ہوتی ہے, وہ خدا کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. خدا جھگڑوں میں نہیں پڑتا ہے, وہ اپنے قانون کو جیسا اس نے بنایا ہے اس قانون کے مطابق ہی وہ چلتا ہے اور چلاتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اللہ کو دعا مانگنے والے کی آواز بڑی پسند آتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی, ان کے دلاسے کے لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب کوئی بندہ اچھے طریقے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی دعا بہت پسند آتی ہے. اللہ چاہتا ہے یہ بار بار بولے اور اللہ بار بار سنے, چونکہ اس کی آواز اچھی لگتی ہے. تو جب فرشتہ اس کی دعا قبول کر کے اس کو چیز دینے جاتا ہے تو اللہ اس سے روک دیتا ہے کہ ٹھہرو, ابھی مت دینا ہے اس کو, تم ابھی دو گے تو یہ چپ ہو جائے گا, مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے, اس کو بولنے دو, اس کی آواز بہت میٹھی ہے. کسی کی دعا اللہ کو پسند نہیں آتی آواز, تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اس کو چپ کراؤ, جلدی دے دو, تو اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. دل کو سمجھانے کی یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم یہ سمجھے کہ شاید اس کو میری آواز اچھی لگ گئی ہے, وہ میری آواز بار بار سننا چاہتا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ بار بار ہماری بات سننا چاہتا ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ
اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا کا جواب دیتا ہے، مگر ہم سن نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے اس کے بہت سے لیولز ہوتے ہیں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ انسان کی دعا جو قبول کرتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو چیز مانگی مجھے وہی چیز مل جائے۔ ایک دعا قبول ہونے کا یہ طریقہ، یا مولا مجھے یہ مکان چاہیے، یہ میری دعا، مجھے یہ مکان چاہیے، آپ کی دعا قبول ہو گئی، کچھ دن میں آپ کو وہ مکان مل گیا۔ یہ دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے اللہ نے آپ کو وہ مکان نہیں کوئی دوسرا مکان دلا دیا، یعنی آپ کی وہی آرزو، وہی امید، اس کی ویسے ہی کوئی اور چیز آپ کو اللہ دلا دے، یا اللہ اس کے برابر کوئی اور چیز۔ کوئی آپ کو مکان چاہیے تھا، چلو اللہ نے آپ کو دکان دلوا دی۔ ابھی اللہ نے اس کی جگہ کوئی اور رحمت آپ کے گھر میں بھیج دی، وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ دعا کے لیے ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں، انگلش میں ہے، میں پھر تھوڑی سی خلاصہ کر دوں گا۔ When you pray, be prepared for the unexpected۔ آپ جب دعا مانگو تو اس چیز کے لیے تیار رہنا جس کی آپ دعا نہیں مانگ رہے، وہ اچھی ہو شاید اس سے جو آپ مانگ رہے ہو۔ بھئی مجھے یہ لڑکا چاہیے، آپ مر جائیں گے مگر یہی لڑکا چاہیے، یہی لڑکی چاہیے ورنہ مر جائیں گے۔ شاید اللہ نے اس سے بھی اچھا آپشن رکھا ہو، اگر ہم اس میں اللہ کو تھوڑا کام کرنے دے، ہو سکتا ہے اس کے جیسا کوئی دوسرا لڑکا، اس سے اچھا کوئی دوسرا لڑکا مل جائے۔ اللہ اپنی دعا قبول کرتا ہے، مگر ہم نے کیا کہا؟ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کی، ہمیں دوسرا مکان ملا، لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مکان آپ کے لیے اچھا تھا، یا اس مکان کو آپ کو دینے سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہوگی تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، نہ معلوم کیا وجہ ہو۔ تو جو دعا ہم مانگتے یا تو وہ مل جاوے، اس کے جیسی کوئی دوسری چیز مل جاوے، اسی کے برابر کوئی اور نعمت مل جاوے، اور چوتھی چیز جو ہم کو کبھی نظر نہیں آتی، اسی نعمت کے برابر کوئی مصیبت اور بلا ہمارے اوپر سے ٹل جاوے جو ہم کو نہیں معلوم، اسی کے برابر آنے والی کوئی آفت یا بلا اللہ ہم سے روک دے۔ وہ ہم نے دیکھا کبھی؟ ہم پر کتنی بلا مصیبتیں آتے آتے رک گئی ہوگی ہماری دعاؤں کی وجہ سے، وہ ہم کو نہیں معلوم، مگر ہم کہتے ہماری دعا قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والو یاد رکھو، جب دشمنوں کا ایک گروہ تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا تمہاری طرف سے اور پکڑ لیا۔ کسی کو نہیں معلوم کتنے ہاتھ ہمارے اوپر بڑے ہوں گے، اللہ نے اس کو روک لیا ہوگا۔ کتنی آفتیں ہم پہ آ رہی ہوگی، اللہ نے اس کو روک لیا ہوگا۔ کتنی ایسی نعمتیں ہم کو ملی ہے، ہم نے ڈائریکٹلی نہیں مانگی مگر ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ہم کو ملا ہے تو ملا ہے۔ ہم مکھی کی طرح نہیں بنے۔ مکھی آپ دیکھتے ہیں نا، گھر میں جب گھستی ہے تو جہاں سے گھستی ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، یا کھڑکی پہ، باری پہ اگر شیشہ ہوتا ہے، گلاس، تو وہ بار بار گلاس پہ جا کے ٹکراتی ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم دروازہ کھولتے ہیں کہ بابا ادھر سے نکل جا، مگر وہ اس کا ایک ہی ویژن ہے، بار بار جاتی ہے دیوار پہ۔ ہماری حالت ایسی، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ دروازہ، یہ دروازہ، یہ دروازہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھائی یہاں میں نے 1000 دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ ہم کہتے ہیں یا مولا ہمیں $1,00,000 کی لاٹری لگا دے، وہ اللہ ہم کو کروڑوں ڈالر کا آئیڈیا دے دیتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ لاٹری لگاؤں گا تم کو $1,00,000 ملے گا، یہ تم کو آئیڈیا دیتا ہوں، اس پہ تم کروڑوں بناؤ گے، وہ ہماری دعا کا جواب نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں گے ایک ایک سیکنڈ میں ہماری دعاؤں کا جواب مل رہا ہے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے ان پڑھ ہیں، نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ تو ہمارے جتنی بھی دعائیں ہیں سب اللہ جواب دیتا ہے، دے چکا ہے اور دے رہا ہے، صرف ہمیں آس پاس دیکھنا ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں ہمارے اوپر ہے، پاکٹ میں تو نہیں ہے، یہ ہماری دعاؤں اور جو کچھ اللہ سے ہم نے مانگا ہے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے بہت سے لیولز ہوتے ہیں، مگر دعا کب مانگتے ہوئے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو ضد ہے وہ ضد نہیں ہونا چاہیے۔ یا مولا میری یہ امید ہے، باقی تیری مرضی ہے، تو جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ کرنا۔ تو مرضی مولا از ہمیں اولا کہتے، مولا کی مرضی سب چیز سے اوپر ہے۔
ہم مانگتے ہیں اگر ہمارے لیے اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم جو چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کوئی چیز جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ چیز شاید تمہارے لیے اچھی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. ہم جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کے مطابق ہمارا عمل ہو. یعنی میں دعا مانگتا ہوں یا مولا مجھے پریکشا میں کامیابی سفلتا چاہیے، میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، تو یہ دعا سے ہم پاس نہیں ہوں گے. اگر ہم پڑھیں گے اور ساتھ میں دعا مانگیں گے. میں جا کے میدان میں کرکٹ کھیلتا ہوں، بچوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں، میرا ایگزام تو فائنل A1 لکھا ہے، جو کہ میں دعا مانگتا ہوں. اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتا. میں سگریٹ پیتا ہوں، دارو پیتا ہوں، ڈرگ استعمال کرتا ہوں، سب یا مولا جماعت کی تندرستی میں اضافہ کرنا، جماعت کو کیا تندرستی بھریو لامبو آیوشیہ. لیکن کنڈیشن ہے کہ ہم خود بھی اپنی ہیلتھ کی، اپنی صحت کا خیال کریں کہ بری چیز استعمال نہ کرے، نشہ نہ کرے، کھانے پینے کا دھیان رکھے، ایکسرسائز کرے، پھر دعا مانگے کہ تندرستی بھریو لامبو آیوش ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں ساری گندی چیزیں استعمال کروں اور بس دعا سے تندرستی بنے، مذاق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. میرا بچہ پڑھ لکھ کے بہت بڑا بنے، یہ میری دعا ہے. میرا بچہ اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں لیا ہے، میرا بچہ اسکول ہی نہیں جاتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں مولا اس کو بہت پڑھا لکھا آدمی بنانا. تو کہاں سے بنائے گا؟ تو دعا اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. صرف دعا نہیں، اسٹرگل محنت کے ساتھ ساتھ ہماری دعا اس کے ساتھ چلتی ہے. کبھی غصے میں آ کے بری دعا نہیں مانگنا دوسروں کے لیے. جب ہم کسی کے لیے برا مانگتے ہیں تو اللہ کا قانون اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، یہ دعا نہیں ہے کیونکہ اس میں بری چیز ہے. تو کسی کے لیے برا مانگنے میں فائدہ نہیں ہے، اس کا اللہ اچھا کرے گا. جس کے لیے آپ برا مانگیں گے اس کا اچھا ہو جائے گا. اسی لیے کسی کا برا مانگنا چھوڑ دیں اور غصے میں آ کر اپنے لیے بھی برا نہیں مانگنا. کبھی ہم کہتے رہیں آنا کرتا مری جاؤ سارو سے، مر جاؤں تو اچھا ہے، مجھے موت کیوں نہیں آتی، میرے پاؤں کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ہیں. یہ جو غصے میں ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اس میں بڑا پاور ہوتا ہے. اور جو چیز پاور میں ہوتی ہے، چارج ہوتا ہے، اس میں قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ مظلوم کے بد دعا سے بچنا، یعنی کسی کو اتنا نہیں ستاؤ کہ وہ تنگ آ کے جل کے تمہارے لیے کچھ ایسی اچھا کر بیٹھے. کیونکہ بولا جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ستایا ہوا ہے، اس کے اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو کسی کو اتنا مت ستانا کہ اس کے دل سے ایسی ہائے نکلے کہ وہ قبول ہو جاوے اور تم جل جاؤ. دیکھا جس میں چارج ہے، جس میں شکتی ہے، انرجی ہے، وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں غصے میں آ کے کبھی کسی اپنے لیے یا کسی کے لیے برا نہیں مانگنا، برا طلب نہیں کرنا. قدرت کے جو قانون ہے اس کے خلاف نہ مانگے. ہم خود اپنے حق میں دعا مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں. کوشش کریں ہم دوسروں سے دعا لیں، لوگوں کا بھلا کریں. نبی صاحب کی ایک حدیث ہے کہ تم بیماروں سے دعا کرایا کرو، بیماروں سے دعا کرایا کرو. یعنی کچھ ایسا کرو کہ بیمار تمہارے واسطے دعا کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی روز ہم ہاسپٹل چلے گئے کہ یہاں 50 بیمار ہے، اچھا بھائی میں دعا کے لیے آیا، پلیز دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، میں جلدی میں ہوں، مجھے کام پہ جانا ہے تو پلیز دعا کرنا، ہیلو ٹاٹا. کیا یہ ہے کہ ہم بیماروں سے دعا کرائیں؟ کہ نبی صاحب نے فرمایا نا بیماروں سے دعا کرانا، تو میں آیا ہوں، پلیز آپ بیمار ہیں نا تو میرے لیے دعا کرنا. ہاں ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو دلاسا چاہیے، اس کو سہارا چاہیے، اس کو مدد چاہیے، اس کو پاس کوئی بیٹھنے والا اچھی بات کرنے والا چاہیے. تو آپ جب کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی آپ پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، تو وہ دل سے آپ نے سیوا کی قدر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ آپ نے میری سیوا کی ہے، خدا آپ کو اس کا بدلہ دے، دونوں جہان میں بدلہ دے. اب وہ چونکہ دکھایا ہوا ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی دعا میں پاور ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہم سے کہا گیا کہ بزرگوں سے دعا کراؤ یا بیماروں سے دعا کراؤ. ابھی ہمارے جماعت میں اتنے وڈیل ہے، ہمارے فیملی میں بزرگ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اب
ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس جا کے کوئی بیٹھنے والا، اب 2 گھڑی جا کے ان کے پاس بیٹھے، ان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، آپ ان کا حال احوال پوچھے، ہاتھ پکڑ کے کہیں لے گئے، کوئی سہارا ہے کر دیے، آپ ان سے پیار مانگتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں۔ جب ہم بزرگوں کی سیوا کرتے ہیں تو بزرگ دعا کرتے ہیں۔ اب ان کو دنیا کی کوئی اچھا نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھا کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ بچے آبادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب دوسروں کی سیوا کرتے ہیں، خاص کر کے بڑی عمر کے لوگوں کی، تو بزرگوں کی دعائیں ہم کو ملتی ہے۔ ہم میں سے شاید بہتوں کو نہیں معلوم کہ آج اگر ہم نے ترقی کی ہے، آبادی ہے، دنیا میں اچھا نام کمایا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں ماں باپ کی کتنی دعاؤں کا اثر ہوگا۔ بچے کیسے بھی ہو، ماں باپ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں۔ ہم میں سے ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں نے پڑھائی کی ہے، میں بڑا ہوا ہوں، میں نے محنت کی ہے۔ پیدا بھی خود ہو گئے ہو، پیدا بھی خود بخود ہو گئے ہو، شروع کے سال کے 2-3 برس کا کھانا بھی خود ہی کھایا تھا، کسی نے نہیں سنبھالا تم کو اسکول بھی خود بخود چلے گئے تھے، اسکول کا فیس بھی تم نے خود کما کر دیا تھا؟ نہیں، سب ماں باپ نے دیا ہے۔ ماں باپ نے تم کو بنایا ہے، بھلے تم کہو کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے بنایا ہے، ماں باپ کے بغیر کوئی نہیں بنتا دنیا میں۔ ہمارے ماں باپ نے محنت سے بھی ہم کو بنایا ہے، اور اب ہم ان کی دعائیں بھی ہم کو بناتی ہے۔ ان کی سیوا کریں، ان کو پیار سے محبت سے سنبھالیں، ان کے دل سے ہمارے لیے جو دعائیں نکلے گی، ان کے پاس دعاؤں کا اتنا بڑا خزانہ ہے، وہ جن کو بھی دیں گے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا کہ ہمیشہ مانگتے ہی نہیں رہنا چاہیے۔ آج تک ہم نے مانگا ہے تو بہت کچھ ملا ہے، اور جب ہمیں ملا ہے تو ہم نے آبھار، شکریہ، تھینک یو کتنی دفعہ کہا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، 2 دفعہ کیا، آپ نے دیکھا یہ داد نہیں دیتا ہے، وہ کام کرا کے جاتا ہے، آبھار تک نہیں بولتا ہے، تھینک یو نہیں بولتا، شکریہ نہیں بولتا، تو آپ کہیں گے بڑا تھینک لیس قسم کا آدمی ہے، اس کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بھی فرماتا ہے شکر کرو، شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیا ہے۔ صرف مانگنے سے یہ بچہ مانگتا ہے۔ آپ کا بچہ بھی جب آ کے آپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ کتنے اچھے ہیں، ممی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ اتنا خیال کرتے ہیں، آپ کا پیار کتنا بڑھ جاتا ہے بچے کے لیے۔ اللہ بھی شکر سننا چاہتا ہے۔ میں یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، میں یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا۔ جو دنیا مانگتا ہے دنیا دیتا ہوں، جو آخرت مانگتا ہے آخرت دیتا ہوں۔ سنجزی الشاکرین، شکر کرنے والے کو بہت دیتا ہوں۔ ایک بندہ انسان گزر گیا، نیک آدمی تھا، اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، مثال ہے، اس کو آپ لٹرلی نہ لیں، اس میں جو میسج ہے وہ لینا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، لیکن جنت میں لے جانے سے پہلے اس کو میری سلطنت دکھاؤ، اس کو میری دنیا دکھاؤ، آسمان کی دنیا، کہ یہاں کیسے کام کاج چلتا ہے۔ تو فرشتے اس کو ایک بہت بڑے میدان میں لے گئے، جہاں دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کام؟ دیکھا کہ وہ پیپرز آ رہے ہیں، اپلیکیشنز آ رہے ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں، پروسیس کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تم زمین والے، دنیا والے، تم جو دعا مانگتے ہو نا، یہ تمہاری دعائیں اوپر آتی ہے، فرشتے ان سب کو دعاؤں کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھیجتے ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کہا اچھا ساری دعائیں آتی ہیں، سب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہاں؟ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، آپ لوگ اتنا کام کرتے، کہاں؟ ہاں، ایک بھی دعا بیکار نہیں جاتی، سب پروسیس ہوتا ہے، سب اللہ کے حضور میں جاتی ہے، سب قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے گئے، وہاں بھی ہزاروں لاکھوں فرشتے بیٹھے ہیں، پارسل بنا رہے ہیں، پارسل بھیج رہے ہیں، پارسل بنا رہے ہیں، پارسل بھیج رہے ہیں۔ کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو دعائیں آئی تھی آپ نے وہاں دیکھی، اپلیکیشنز، یہ اس کا جواب ہے، جس نے جو مانگا اللہ اس کا پارسل قبول کیا، جا رہا ہے۔ پھر ہم تو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ بھی نہیں آتا، آپ اتنا کام کرتے ہیں، اتنی چیزیں یہاں سے جا رہی، کہاں؟ ساری دعائیں کسی نہ کسی صورت میں قبول ہوتی ہے اور جاتی ہے۔ کہا کتنا اچھا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں کیسے سننے والے اور جواب دینے والے ہیں۔ پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ میں لے گیا، خالی میدان پڑا ہے، ایک فرشتہ بیٹھا ہے،
کہ کچھ کام ہو تو کام کریں، اس کے پاس کام نہیں ہے۔ کہا بھئی یہ کیا ہے، یہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے، یہ میدان خالی کیوں ہے؟ کہا یہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ۔ آپ جب کسی کو کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو رپلائی دیتا ہے کہ بھئی بہت بہت شکریہ، آپ کا تحفہ ملا، آپ کا بھیٹ مل گیا، آبھار، آپ نے یاد کر کے ہم کو بھیٹ بھیجا، آپ کا شکریہ۔ آپ اس کو ریسیپٹ لوٹاتے ہیں نا کہ ریسیپٹ وتھ تھینکس، شکریہ مل گیا۔ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم اس رپلائی کا انتظار کرتے ہیں، جواب کا، آبھار کا، شکریہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نیچے سے کہے کہ خدا تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کی اور مجھے مل گیا۔ کہا یہ کیوں خالی ہے؟ کہا بس وہ پارسل جاتا ہے تو جاتا ہے، پھر کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا کہ اوپر سے کیا آیا۔ انسان، اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مانگا میں نے تم کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو گے تو کبھی نہیں گن سکو گے، اتنی نعمت تم پر ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ ایک ایک دم پہ 2 شکرانہ لازم حق کے جان، ایک دم میں 2 دفعہ بھی ہم شکر کریں تب بھی کم ہے، اتنا ہم پہ کرم ہے۔ تو ہماری دعاؤں میں، ہماری زندگی میں شکر کی بہت بڑی جگہ ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے جو میں مانگ رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں ہماری زندگی اچھی ہے، اس کے لیے ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ تو جہاں ہم ساری تسبیح پڑھتے ہیں اس کے ساتھ شکرن للہ والحمدللہ، کہ یا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سب تعریفیں تیری ہے۔ شکر کرنے سے دل میں اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، صبر آتا ہے، سنتوش آتا ہے، اور اللہ کی جو نعمت ہم کو ملی ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے۔ آپ جماعت نے بہت شانتی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت سے قریب رکھے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ